الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ درس حدیث کا آج ہمارا 10واں سلسلہ ہے۔ آج کے سلسلے کا موضوع ہے جھوٹ کا بیان۔ جھوٹ کسے کہا جاتا ہے، جھوٹ سے ہم نے کیسے بچنا ہے، اس کا علاج کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، یہ ساری باتیں آج کے سلسلے میں ہم سماعت کریں گی۔ نیت کیجئے کہ جو کچھ بھی سماعت کریں گی سچے دل سے نیت کیجئے، ان پر عمل کریں گی، کوشش کریں گے کہ یہ اس گندی بیماری سے ہم کو بچ سکیں۔ جھوٹ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ ان الکذب یہدی الی الفجور وان الفجور یہدی الی النار وان الرجل لیکذب حتی یکتب عند اللہ کذابا۔ فرمایا کہ یقیناً جھوٹ برائی کی رہنمائی کرتا ہے اور برائی جہنم میں لے جاتی ہے، اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے یہاں کذاب یعنی جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ، جھوٹ ہے کیا، اس کی تعریف کیا ہے؟ اس کی لغوی معنی ہے، جھوٹ کا مطلب ہے کہ حقیقت کے خلاف کوئی بات کی جائے، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ لفظ جھوٹ کو عربی زبان میں کذب کہتے ہیں، یعنی خلاف واقعہ کسی بات کی خبر دینا، چاہے وہ خبر دینا جان بوجھ کر ہو یا غلطی سے ہو، یہ جھوٹ کہلاتا ہے۔ کیا ہے جھوٹ کے معنی؟ خلاف واقعہ کسی بات کی خبر دینا، اب چاہے وہ خبر دینا جان بوجھ کر ہو یا غلطی سے ہو، یہ جھوٹ کہلاتا ہے۔ جھوٹ کا حکم کیا ہے؟ جھوٹ حرام اور دردناک عذاب کا باعث ہے، یہ ہم سب کو معلوم ہے، لیکن پھر بھی ہم اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ 3 صورتوں میں جو ہے جھوٹ بولنا یہ جائز ہے، یعنی اس میں گناہ نہیں ہے۔ وہ کون سی صورتیں ہیں؟ ایک تو جنگ کی صورت میں کہ یہاں اپنے مقابل کو دھوکہ دینا جائز ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ 2 مسلمانوں میں اختلاف ہے اور ان دونوں میں صلح کرانا چاہتا ہے، تو اس صورت میں آپ جھوٹ بول سکتے ہیں۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ بیوی زوجہ کو، یعنی جو زوجہ ہے آپ کی، ان کو خوش کرنے کے لیے کوئی بات خلاف واقع کہہ دے۔ شوہر اپنی زوجہ کے لیے کوئی بات خوش کرنے کے لیے جو ہے خلاف بات کوئی کہہ دے، تو اس صورت میں بھی جائز ہے۔ تو یہ 3 صورتیں تھیں جن میں جھوٹ بولنا جائز ہے، یعنی اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی صورت پائی جائے گی تو وہ جو ہے جھوٹ کہلائے گا، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے اور حرام ہے، دردناک عذاب کا باعث ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، بے شک اللہ راہ نہیں دیتا اسے جو حد سے بڑھنے والا بڑا جھوٹا ہو۔ ایک اور آیت مبارکہ میں ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بدلہ ان کے جھوٹوں کا۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ حدیث مبارکہ میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے نا تو اس کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب میں ایک ایسے شخص میرے پاس آیا اور بولا کہ چلیے میں اس کے ساتھ چل دیا۔ میں نے 2 آدمی دیکھے، ان میں ایک کھڑا اور دوسرا بیٹھا تھا۔ کھڑے ہوئے شخص کے ہاتھ میں لوہے کا زنبور تھا جسے وہ بیٹھے شخص کے ایک جبڑے میں ڈال کر اسے گدی تک چیر دیتا، پھر زنبور نکال کر دوسرے جبڑے میں ڈال کر چیرتا، اتنے میں پہلا والا جبڑا اپنی اصلی حالت پر لوٹ آتا۔ میں نے لا
ڈالنے والے شخص سے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ جھوٹا شخص ہے، اسے قیامت تک قبر میں یہی عذاب دیا جاتا رہے گا۔ اللہ، کتنی سخت سزا ہے جھوٹ کہنے کی۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدق کو لازم کر لو، سچائی کو لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش وہ کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ فجور کی طرف لے جاتا ہے اور فجور جہنم کا راستہ دکھاتا ہے۔ اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی وہ کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک وہ کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلا جھوٹ کس نے کہا؟ سب سے پہلا جھوٹ جو ہے یہ شیطان نے بولا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان جو ہے وہ مردود ہوا تھا، اس لیے اس نے اپنے دل میں حسد پال لیا اور انتقام کے متعلق سوچتا رہا، آپ کو نقصان پہنچانے کی طاق میں تھا۔ اب کیا ہوا کہ موقع ملنے پر اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا اے آدم، کیا میں تمہیں ایسے درخت کے بارے میں نہ بتاؤں جس کا پھل کھانے والے کو دائمی زندگی حاصل ہوتی ہے؟ یہ کہہ کر شیطان نے اللہ پاک کی جھوٹی قسم کھاتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا اس درخت میں یہ تاثیر ہے کہ اس کا پھل کھانے والا فرشتہ بن جاتا ہے، یوں وسوسوں کے ذریعے وہ دونوں کو اس درخت سے کھانے کی طرف لے آیا۔ تو سب سے پہلا جھوٹ جو ہے اس شیطان ابلیس نے کہا تھا۔ جھوٹ میں جو مبتلا ہو جاتے ہیں ان کے اسباب کیا ہیں؟ اسباب پر غور کریں گے تو ان سے بچنے کی کوشش بھی کریں گے۔ تو اسباب کیا ہے؟ غور سے سماعت کیجیے گا کہ مال کی حرص کے خرید و فروخت میں رقم بچانے یا زیادہ مال کمانے کے لیے جھوٹ بولنا یہ عام پایا جاتا ہے، ہمارے معاشرے میں یہ عام پایا جاتا ہے۔ مال کی حرص اگر ہوگی تو بندے میں جھوٹ جیسی بیماری بھی ہوگی کہ خرید و فروخت میں رقم بچانے یا زیادہ مال کمانے کے لیے وہ جھوٹ بول دیتا ہے عام طور پر۔ ایک اور سبب یہ بھی ہے کہ مبالغہ آرائی، یعنی بڑا چڑھا کر بیان کرنے کی جو عادت ہوتی ہے لوگوں کی، تو اس میں بہت سے لوگ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ پھر ایک سبب یہ بھی ہے حب مدح، یعنی اپنی تعریف کی خواہش۔ ایسے لوگ جو ہے وہ اپنی واہ واہ کے لیے جھوٹے واقعات بیان کرتے رہتے ہیں۔ جن لوگوں میں یہ عادت پائی جاتی ہے حب مدح کی، یعنی اپنی تعریف کی جو ہے خواہش ہوتی ہے، ہماری تعریف ہو، ہر جگہ واہ واہ ہوتی رہے، تو ایسوں کے لیے جو ہے جھوٹے واقعات بیان یہ لوگ کرتے ہی رہتے ہیں۔ تو یہ اسباب ہوتے ہیں جھوٹ میں مبتلا ہونے کے، تو ان سے بچیے، انشاءاللہ جھوٹ سے بھی بچیں گے۔ جھوٹ بولنے سے معاشرے میں جو ہے فساد برپا ہوتا ہے، بد اعتمادی پیدا ہوتی ہے، نفرتوں کا بازار بھی گرم ہوتا ہے اور انسان لوگوں کے نزدیک اسی کی وجہ سے جھوٹا شمار ہونے لگتا ہے، آپ کی کوئی عزت بھی نہیں رہتی۔ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ سامنے آپ جھوٹ بول دو گے، کسی کو معلوم تھوڑی ہے، لیکن آپ کی وہ عزت رہتی بھی نہیں ہے، وہ رب تو جانتا ہے نا۔ تو جھوٹا جو ہے وہ اللہ کے ہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ جھوٹا وہ آخرت میں کتے کی شکل میں آئے گا معاذ اللہ۔ جھوٹا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ شخص ہے۔ جھوٹ کی جو ہے وہ دنیاوی اور اخروی تباہ کاریوں پر آپ غور کریں۔ جھوٹ سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے ہمیں کہ دنیاوی اور اخروی تباہ کاریوں پر غور کرنا ہے۔ مثلا جھوٹوں پر جو ہے وہ اللہ کی لعنت کی گئی ہے، جھوٹے سے لوگ بھی نفرت کرتے ہیں، جھوٹا دوزخ میں کتے کی شکل میں بدل جائے گا۔ تو اس طرح جب ہم غور کرتے رہیں گے نا تو انشاءاللہ سچ بولنے اور جھوٹ سے بچنے کا ذہن بنتا جائے گا۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت کے بیچوں بیچ ایک گھر کا ضامن ہوں اس شخص کے لیے۔ کیا فرمایا؟ میں جنت کے بیچوں بیچ ایک گھر کا ضامن ہوں اور اس شخص کے لیے ضامن ہوں جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اگرچہ وہ ہنسی مذاق میں ہی ہو۔ تو زندگی پر توجہ دیں۔ بعض اوقات ہم شہرت حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹے چٹکلے اور
اخلاقیات سے گرے ہوئے مذاق جھوٹ میں مبتلا ہو کر لوگوں کی جھوٹی توجہ، جھوٹی محبت، جھوٹ کے گناہ کر کے اپنے لیے جہنم کی آگ اور عذاب کا انتقام کر رہی ہوتی ہیں۔ آج کل کے دور میں گھروں کے بڑے اور والدین اپنے بچوں کو بہلانے، وقتی طور پر خوش کرنے کے لیے جھوٹے وعدے، جھوٹے خواب دکھاتے ہیں۔ فلاں کام کر لو، فلاں جگہ جائیں گے، فلاں چیز گفٹ کریں گے، جبکہ حقیقت میں اسے پورا کرنے کا ان کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہوتا۔ تو یوں جو ہے بچپن ہی سے بچوں کے ساتھ جھوٹ بول کر ان کو جھوٹ کی تربیت بھی دی جا رہی ہوتی ہے۔ کوئی کسی چیز کی قیمت پوچھے، حسب ضرورت کم یا زیادہ بول دیتے ہیں۔ آپ نے کوئی ڈریس پہنا ہوا ہے، کسی نے آپ سے پوچھ لیا بھائی یہ کتنے کی لیے، کہاں سے لیے، مزے سے جھوٹ بول دیتے ہیں، بڑا چڑھا کر بولتے ہیں فلاں جگہ سے لی ہے۔ کسی سے کام نکلوانا ہو تو جھوٹی تعریف، جھوٹے ڈرامے کر لیتے ہیں۔ تو کیا یہ سب جھوٹ نہیں ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم ان کو جھوٹ سمجھ نہیں رہے ہوتے ہیں۔ جھوٹ ہے کیا وہ تو پہلے سمجھے نا، پھر ہم اس سے بچیں گے بھی۔ کوئی کام نہیں کرنا تو جھوٹی طبیعت خراب ہو جاتی ہے بھائی، کہیں نہیں پہنچ سکے یا لیٹ ہو گئے تو جھوٹا بہانہ بنا لیتے ہیں۔ کوئی کام نہیں ہو پا رہا تو جھوٹے سرٹیفکیٹ، جھوٹی رپورٹس، جھوٹے بل بنوا لیتے ہیں۔ جھگڑا ہو جائے جھوٹے الزام کی بوچھاڑ کر دیتے ہیں۔ مال مفاد حاصل کرنے کے لیے جھوٹی گواہیاں دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ دوسروں میں پھوٹ ڈلوانے، عزت گھٹانے کے لیے جھوٹ بہتان باندھ دیتے ہیں۔ تو مختصر یہ ہے کہ زندگی کا شاید کوئی مقام ہو جہاں جھوٹ نہیں بولا جاتا، بہت زیادہ فکر کا مقام ہے۔ اگر ہم نے اس گناہ کبیرہ یعنی جھوٹ سے بچنے کی کوشش نہیں نہ کی، اس گناہ کے نتیجے میں ہونے والے روحانی، اخروی اور دنیاوی نقصانات کا شعور حاصل نہیں کیا نا، تو یہ معاشرہ اور ہماری آنے والی نسلیں رب کی ناراضی، آخرت کے خسارے کے ساتھ ساتھ اخلاق، کردار کی بے شمار کمزوریوں، بے یقینی، آپس میں کسی پر بھی اعتماد نہ ہونے اور مزید معاشرتی قدروں کے زوال اور تباہی کا سامنا کر سکتے۔ ہمیں آج ہی سے اپنی اصلاح کرنی ہوگی، آج ہی سے اپنی اصلاح پر غور و فکر اور کوشش شروع کرنی ہوگی۔ خود بھی سوچ سمجھ کر کلام یعنی بات چیت کرنی ہے، لمبی لمبی باتیں کرنے کے بجائے مختصر اور جامع بات کریں جس میں کسی بھی قسم کا جھوٹ شامل نہ ہو۔ کوئی بڑا چڑھا کر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسروں سے بھی ایسے سوالات اور باتیں نہیں کرنی جن سے ان کو سچ بولنے میں آزمائش ہو۔ اس طرح کے کوشچن سے آپ نہ کریں نا کہ ان کو آزمائش ہو سچ بولنے میں۔ علم دین حاصل کرنے اور اس شعور کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش جاری رکھنی ہے، اور اپنے گھر والوں اور ارد گرد سب کے لیے رول ماڈل بن کر جو ہے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چل کر عملی تربیت کرنی ہے، اور اللہ والوں کی صحبت کی برکتیں حاصل کرتے رہیں گے تو ہماری روح کی صفائی بھی ہوتی رہے گی اور جھوٹ کی بدبو اور گندگی سے بھی انشاءاللہ نجات حاصل ہوگی۔ تو نیت کیجئے کہ جھوٹ سے انشاءاللہ بچتے رہیں گی، بچاتی رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔